مسلم الحق مسلم علی المسلم، یہ حقوق ہے مسلمان کے مسلمان پر. کتنے؟ 5. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. کتاب کون سی؟ بخاری شریف. باب کتاب الجنائز. کتاب کون سی؟ مسلم شریف. ٹھیک ہے. کتاب کون سی؟ نسائی، سنن ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل. یہ کچھ کتابوں کے نام ہیں. ہر کتاب کے اندر میں نے جب آپ کو بتایا کہ یہ تو ہمارے لیے معاشرے کو ترقی دینے، معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ حقوق ہیں ایک دوسرے پر. اب آپ یہ سوچیں کہ اس میں سے ہم کس حق میں پیچھے ہیں، وہ اس کی سدباب کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ماشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی. سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سلام کا جواب دو. بڑا مشہور ہے نا بھائی. نمبر 1 سلام کا جواب دو. دوسرا دعوت کو قبول کرو. ایک بھائی کی دوسرے بھائی کی دعوت دے تو مسلمان اس کی دعوت قبول کرو. تیسرا نماز جنازہ میں مسلمان کے شریک ہو. چوتھا یعنی نماز جنازہ میں کس کے؟ مسلمانوں کے شریک ہو. چوتھا چھینک آئے اس کو اور وہ کہے الحمدللہ تو اس کا جواب دو. اور آخری 5واں مریضوں کی عیادت کرو. یہ 5 بیسک حقوق ہیں ہم آپس میں. میں نے بتایا نا مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں. کیا فرمایا؟ فقال الحق مسلم علی المسلم 5. 5 حق تھے جو میں نے بھی بیان کیا آپ کے سامنے. یہ 5 حق ہیں. اب پہلا حق پہ ہی آج توجہ دیں تھوڑا سا 5-7 منٹ. تو باقیوں کو تو میں چیدہ بیان کر دیتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں اب کہ چھینک کا جواب یا مریض کی عادت کرنا مت اگر وقت ہوا تو. پہلا جو بات ہے نا سلام. سلام کیا ہے؟ سلام کرو سنت ہے. سلام کرنا سنت ہے، آقا کی سنت ہے. اور جواب دینا واجب ہے. پھنسے گا کون؟ جو جواب نہیں دے گا کل قیامت کے دن. یہ حق ہے، دوسرے مسلمان کا حق ہے. اگر تم نے جواب نہیں دیا تو تمہیں کل جواب دینا ہے. وہ پہنچ جائے گا کہ یا اللہ کل میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا، منہ پھیر لیا. اب دے بیٹا، وہاں نکال مال، لے جائیے $. جو تم نے اولاد کے لیے گاڑیاں بنگلے سب کچھ بنایا نا، میری اولاد میری اولاد. وہاں تم اولاد کو آواز بھی لگائے گا تو پہچانے کی نہیں. یہی نہیں پہچانتی تو وہاں کی تو دور کی بات ہے یار. یہی نہیں پہچانتی. یہاں کسی دن تو مال لے کے ان سے چھین لے تو تمہیں اصلیت بتا دے گی تیری اولاد جس کے تو جان مار رہا کہ یہ میرا بیٹا. کسی دن ایسا کر لے اور آج کے بعد تیرے کو جائیداد سے خبردار 1 پیسہ تجھے نہیں ملے گا، گھر سے نکل جا. پھر دیکھو باہر کیا کہتا تمہارا بیٹا. تمہاری تعریف کرتا تو سمجھنا بڑا اچھا ہوتا ہے، ورنہ تمہیں پتہ چل جائے گا. آزمائش کی ہے علماء نے بتایا کہ ایسے آزمائش کرو اولاد پہ، پتہ چلتا ہے. کیونکہ سکھ میں تو سب ساتھی ہیں. تو کما کے دے رہا ہے تو کہتا بڑا فرما بردار میرا بیٹا ہے. جس دن تو گھر بیٹھ گیا اور چیخنے لگ گیا اور بیمار رہا، کھانسنے لگ گیا، تو وہ بیٹا ہی کہے گا اپنی بیوی کے ساتھ یار اس کو نکال کے باہر کرو یار. یہ کیسا باپ ہے، تنگ کر دیا اس نے ہم کو. کیونکہ کچھ آمدنی نہیں نا. وہ جب آمدنی دیتے تو بیوی بھی واہ واہ میرے سرتاج میرے معاملات. یہ سب دنیا ہے. دنیا غلیظ کس لیے تو کہی ہے سرکار نے فرمایا غلیظ جانوروں کی طرح ہے یہ دنیا. یہ کچھ نہیں ہے. یہاں ہم نے سب نے سوچ لیا کہ یہ اپنے بچوں کے لیے یہ بنا دو وہ بنا دو. کوئی فائدہ نہیں. دا فیوچر از آخرت. آخرت کی فکر کر میرے دوستوں. کہ وہاں دیکھو آپ کہ آپ نے دنیا میں کن کن لوگوں کو ساتھ دیا ہے. کسی غریب کو ساتھ دیا ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا. ٹھیک ہے اولاد کے حق ہیں، جتنا حق ہے اتنا ادا کرو. اوور تو نہیں ہو نا. وہ اوور ہو کے مراد یہ کہ کسی کا حق مار کے حق ادا کرو. تو اب سلام کا جواب دینا. سلام کیا ہے؟ سلام ہے اللہ کا صفاتی نام. اللہ کا صفاتی نام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو عطا کیا. سلام. سلام کیا زبردست چیز ہے، آپ کو کیا بتاؤں. سلام وظیفہ ہے. سلام تریاق ہے بیماریوں کا. ارے کوئی کیسا سخت بیمار ہو، اذیت میں ہو، اگر روح نہیں نکلی اور یا سلاموں کا وظیفہ شروع کر دو وہ کھڑا ہو جائے گا. مفسرین لکھتے یہ یا سلام اتنا ہی. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سلام کا وظیفہ یا سلام یا کہیں تمہیں تکلیف ہے یا سلام 7 مرتبہ پڑھو وہ تکلیف دور ہو جائے. اللہ کا صفاتی نام ہے. اور کیسا نام ہے، اور سلام کی برکتیں کیسی ہیں. سلام سے تمہاری رحمت سلامتی نصیب ہوتی ہے. یہ اسلام ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام کرو. اسی لیے حکم دیا. اور کثرت سے سلام کرنے والا میرا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو بندہ کثرت سے سلام کرتا ہے. اسی لیے حکم ہے گھر میں جاؤ سلام کرو، کسی سے ملو سلام کرو، باہر جاؤ سلام کرو. ہم میں ختم ہی ہو گئی عادت. لیٹ سے یہاں آنے کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو گئی کیونکہ تربیت ہی نہیں ہے ہماری. ہم صرف وہی ہیلو ہائی میں آ گئے تو بالکل ہی سر ختم. لیکن سلام کی باتیں سنیں کہ جو سلام کثرت سے کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل یوم محشر حشر کے دن جو تپتا ہوا دن ہوگا 50,000 برس کا، سورج قریب ہوگا، مر رہے ہوں گے ہر آدمی، تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی سایہ ملے.
اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. سلام کی کثرت کرنے والا. صحابہ کی ایک ٹیم ہوتی تھی, دوپہر کو نکلتے تھے, صبح نکلتے تھے, شام کو نکلتے تھے, ہر بازار سے السلام علیکم السلام علیکم, واہ واہ. وہ السلام علیکم والے صحابی کہلاتے تھے, اس لیے کہ رسول اللہ کی تعلیم تھی. یہ تعلیم تھی ان کو کہ دیکھو یہ سلام کو عام کرو, عام کرو, اپنے گھروں میں عام کرو. آج ہمارے گھروں میں کیا حال ہے, ہم گھر میں جاتے ہیں سلام ہی نہیں کرتے, سچی بات. اور کچھ لوگوں سے پوچھو تو بولے کس کو کرے یا شاہ صاحب سلام, بولے کیوں, بیگم ہوتی ہے اندر, تو کیا بیگم کو سلام کرنا منع ہے گا؟ اب یار بیگم کو بھی سلام کیا جاتا, مطلب ہوتی ہے نا آدمی کے ذر میں یہ بیگم کو بھی سلام. او بھائی بیگم تو بیگم, بچہ بھی اندر ہو, تمہاری اولاد چھوٹی بیٹھی ہوئی, تم گئے تم نے سلام کیا, وہ جواب دے گا تو وہ اپنی یہی عادت بڑھاپے تک جاری رکھے گا کہ میرا باپ جو ہے سلام کہتا تھا, آج مجھے بھی ہر ایک کو سلام عام کرنا ہے. لیکن ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. اس کا فائدہ تو سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا, جو میں آپ کو وظیفہ بیان کرنے جا رہا ہوں. کیا خوبصورت وظیفہ ہے. اپنے گھروں میں شکایت کرتے ہو نا, روزی نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, یا سلامو روزی کا ذریعہ ہے, یہ ایسا وظیفہ ہے. یا سلامو مرنے سے پہلے اگر کسی نے, موت آنے سے پہلے اگر کوئی بیماری ہے, اس کا وظیفہ ہے. آہا, روزی کی کشادگی کا وظیفہ ہے, قرض کی نجات کا وظیفہ ہے. تقریباً ہر چیز جس نیت سے پڑھو اللہ تعالیٰ اس میں سلامتی تمہیں عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بڑی مشہور حدیث ہے, مجھے حوالہ یاد نہیں, ایک ضمناً یاد آ گئی ابھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ وظیفہ ہے. جتنے ائمہ, جتنے علماء ہیں, اولیاء کرام, وہ اپنے وظائف میں یہ شامل کرتے ہیں, اس بات کو شامل کرتے ہیں کہ ایک صحابی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میں روزی تو کماتا ہوں, میرا رزق بہت ہے, لیکن برکت نہیں. آخری 10 دن میرے پاس کچھ نہیں بچتا اور میں مانگنے سے مجبور ہو جاتا ہوں پڑوسیوں کے, لوگوں کے, پتہ نہیں کیوں. حالانکہ رزق اچھا ہے, روزی اچھی کماتا ہوں میں, آخری دن میری برکت نہیں رہتی. سرکار علیہ السلام نے اسے فرمایا ایک کام کر, جب بھی گھر میں اب داخل ہو نا سلام کیا کر, جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کیا کر. ٹھیک ہے, جواب دینے والے پر واجب ہے. یہ بھی سن لیجیے آپ, یہ بھی آپ کو شاید شکایت ہو مجھے اور آپ کو, ابے یار کوئی جواب ہی نہیں دیتا. سنیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کی بابت یہ بات آئی کہ ہم سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں آتا, تو بولے کسی کو آپ سلام کرو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیحین کی حدیث, کوئی تمہیں سلام کا جواب نہ دے تم جاؤ, اور مایوس ہو جاتا ہے نا بندہ, یار دیکھو تو صاحب, پھر ہم بڑبڑ بھی کرتے ہیں, وہ اپنی نیکی بھی کھو دیتے ہیں. ابے یار وہاں تو سلام ہی نہیں کرتے, کیسے ہیں, اپنے آپ کو مفتی ظاہر کرتے ہیں, عالم کہ بھائی دیکھو سلام واجب نہیں کیا, کوئی وجہ ہوگی اللہ جانتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اگر کسی نے یا کسی مجمع میں تمہیں جواب نہیں آیا تمہارے سلام کا, تم بے فکر ہو جاؤ. جس مجمع میں یا جس جگہ پر تمہارے سلام کا جواب نہیں آتا, اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. اور جس کا جواب تمہیں اللہ اور فرشتے دے دیں, تو پھر اب تم سلام کے لیے ان کی محتاجی کرو گے کہ لوگوں کی, کہ یار اس کالے پیلے نے سلام کا جواب نہیں دیا. کیسی بات ہے نا, کمال کی. سرکار نے ہر یہ دین جو ہے ہمارا, سبحان اللہ, ہر قدم پر ہمیں کیسی کیسی چیزیں بیان کر رہا, پیچھے نہیں ہے. ہر مذہب سے اعلیٰ مذہب ہے الحمدللہ, ہر چیز میں اٹھا کے دیکھیں, ہر حق میں. یہ نہیں بولا کہ صرف مسلمان سارے کام کرے, سب کو فرمایا. ایک صحابی نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی تو یہودی ہے, بولے تو کیا ہوا, وہی حق ادا کر جو ایک مسلمان کو سمجھ کے تو ادا کرتا ہے. سمجھے, تو اسی لیے تو لوگ کلمہ پڑھتے تھے کہ یار کیسے مسلمان ہیں, کیسے پڑوسی ہیں. میرے دوستو ایک بات مجھے یاد آئی, وقت تو نہیں ہے, وہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا. حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ غالباً مجھے گمان, تو آپ جس مکان میں رہتے تھے نا, اس مکان کے اندر چوہے بہت تھے. آپ کے گھر میں چوہے بہت تھے, آپ پریشان تھے. آپ بھی دیکھتے ہوں گے نا, بات بار یار پریشان کس طرح نکالے. تو ایک دن کسی نے مشورہ دے دیا, حضرت منٹ میں بھاگ جائیں گے. بولے کہ آپ بلی پال لیں, آپ بلی پال لیں, یہ منٹ میں بھاگ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا پھر یہ جائیں گے کہاں؟ بولے پڑوس کیا. تو آپ نے کیا فرمایا, میں اپنے لیے پڑوس کو تکلیف دوں کہ بلی لا کر ان کو بھگاؤں. دیکھیں آپ, یہ ہمارے اسلاف تھے نا, کیا سکھایا. اللہ اکبر. جس علاقے میں اللہ والوں کے ایسے ہمارے مسلمانوں کے مکان ہوتے تھے نا, جیسے آج کل ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا, اپنے علاقے میں بڑے اچھے صاف ستھرے لوگ رہتے ہیں تو اس کے ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں, تو ان کے ریٹ ہائی ہوا کرتے تھے. ایک امام کسی یہودی کے مکان میں کرائے پر تھے, تو وہ مثال کے طور پر 2000 کا مکان تھا. جب وہ خالی کر کے گئے تو اس نے, مثال دے رہا ہوں, 3000 روپے لگا دیے رینٹ پہ. سب بولے بھائی تو 2000 میں صاحب کیوں؟ بولے جو بندہ رہ رہا تھا نا وہ میرا پڑوسی بہت اعلیٰ تھا, جس کی وجہ سے میرے ریٹ بڑھ گئے.
مکان کے کہ یہاں ہر آدمی مانگ رہا ہے کہ یہ مکان چاہیے مجھے. دیکھیں اب تو یہ میں ایک جنرل چھوٹی چھوٹی چیز باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. پڑوس کے ضمن میں آ گئی, اور سلام کے ضمن میں بھی آپ نے دیکھ لیا آپ نے کہ کتنا بہترین وظیفہ اس کو دیا کہ جاؤ سلام کیا کرو, اور سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھ لو یا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اب وہ سوال کرتا ہے, سنو آپ, آئے ہے یہ ہے ہمارے عقیدے کا بات, اس حدیث میں عقیدہ اخذ کرتے ہیں ہم. وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں سلام تو کروں, میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, میں کس کو سلام کروں گا؟ ظاہر ہے جواب چاہیے نا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا سمجھتا ہے, جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں تیرا رسول نہیں ہوتا ہے. اللہ, تو سلام کرے گا میں جواب دوں گا, تو کہیں سے بھی سلام کر, ہر ایک مومن کے گھر اور ہر ایک مومن کے روح کے قریب تمہارا رسول رہتا ہے. تم سلام تو کرو کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہاں سے پکارتے ہیں, سرکار جواب دیتے, ایسا نہیں ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرمایا جس مکان میں محدثین فرماتے ہیں آپ کوئی نہ ہو, وہاں بولا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. تم فکر نہیں کرو, ان کا جواب تو ایسا ہے کہ قیامت تک تمہارے کام آئے گا, اور اللہ کے رسول تمہیں رحمت دے دیں جواب میں, پھر تو تمہارا بیڑا پار ہے نا. میرے دوستو بزرگوں, کیوں کنجوسی, کیوں مایوسی؟